الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کا حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نریشن ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ کبھی بھی کسی کھانے میں جب جو بھی چیز کھانے کی ہوتی ہے، کھانا ڈنر ہو، لنچ ہو یا کوئی اور سنیک ہو یا واٹ ایور، کھانے کی کسی چیز میں کبھی بھی کوئی عیب نہیں نکالا۔ اگر انشتہا ہوا کل ہو، اگر انہیں پسند ہوتا کوئی بھی چیز کھانے کی، ان کی مرضی کی ہوتی تو کھا لیتے، ون کریا ہو ترکا ہو، اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ہے جو مرغوب نہ بھی ہو، انہیں بہت پسند نہ ہو کھانے میں، تو وہ ویسے ہی بس نہیں کھایا، یعنی جسٹ لیو اٹ، نہ کھایا، لیکن کسی کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو مسنون طریقہ ہے کھانے کا پینے کا، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی آداب جو ہیں کھانے کے مسنون طریقے پر، یہ اس کے بارے میں اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، سب سے پہلے تو کہ کان احب الشراب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلو البارد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا میٹھا پانی بہت پسند تھا۔ تو یعنی خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈے میٹھے پانی کا بندوبست کیا ہوتا، تو وہ اس پہ بہت ہی خوشی سے اسے پیا کرتے تھے، بہت انجوائے کر کے پیتے تھے۔ بہرحال یہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ جو آداب ہیں کھانے پینے کے اور ان معاملات کے، ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کے جو بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے جو بھی اشیاء ہیں، جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی حلت اور حرمت کے احکام نازل فرمائے، اسی طرح ان کے آداب بھی بتائیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، لیکن اب اس کو کنزیوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی جو تہذیب ہے، اس کا سلیقہ ہے، وقار ہے، یا ان کے اندر کوئی طبی مصلحت ملحوظ ہے، یعنی کوئی بھی میڈیکل سائنسز کی بیس کے اوپر کوئی چیز کنسیڈریشن کرنے کی ضرورت ہے، یا وہ اللہ کے ذکر یا شکر کے بھی کیٹیگری سے ہوں، تو ان کے ذریعے کھانے پینے کے عمل کو جو بظاہر سیمنگلی ایک مادی سی ایسا عمل ہے، دنیاوی چیز ہے، اور انسان کی صرف فزکس سے جس کا تعلق ہے، جس کا باڈی سے تعلق ہے، لیکن اس کے بارے میں جو روحانی اور جو نورانی جو تقرب الی اللہ ہے، اس کا ذریعہ بنا دیتا ہے، وہی چیز اگر مسنون طریقے پہ کی جائے۔ اس وجہ سے اس کو مسنون طریقے کو، کھانے پینے کے آداب کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات بہت ہی کثرت سے ہمیں روایات میں ملتی ہے کہ کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ کو دھو لینا چاہیے، جیسے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ ان برکت الطعام الوضو بعدہ، کہ تورات کے اندر، کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ظاہر ہے ہی واز اے کرسچن بیفور ہی بیکیم مسلم، تو اس سے پہلے ہی واز اے جو، تو بہرحال وہ ریبائز کے ساتھ رہ کے اور ان کے تو انہوں نے سنا تھا کہ کھانے کے جو برکت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیے جائیں۔ تو لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت الطعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ، کہ
جو کھانے میں برکت ہے وہ اس کے ہاتھ دھو لینے سے ہے. پہلے کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لیے جائیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیے جائیں. اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جو تعلیم اور ہدایات جو پہلے کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تمام کے ذریعے آتی رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسے مکمل فرما دیا، جس کی تکمیل ہو گئی. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس قرآن کے ذریعے دین اب مکمل ہو گیا. تو اس کی روشنی میں ظاہر حدیث کا مطلب یہی ہے کہ تورات میں آداب جو تھے طعام کے سلسلے میں صرف کھانے کے بعد دھونے کو باعث برکت بتلایا گیا تھا، اس کی ترغیب دی گئی تھی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ منہ دھو لینے کو اس کی بھی ترغیب دی گئی. اور اسی حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت البلاغہ میں اسی حدیث اور کھانے کی برکت کے سلسلے میں اور بہت ساری دوسری روایات احادیث کا حوالہ دے کر جو فرمایا کہ برکت ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ غذا کا جو اصل مقصد ہے وہ اچھی طرح حاصل ہو. کھانا رغبت اور لذت کے ساتھ کھایا جائے، طبیعت کو اس سے سیری ایک سیٹسفیکشن نصیب ہو، اس سے جی خوش ہو، دل جمعی حاصل ہو، اور تھوڑی سی مقدار بھی کافی ہو. کم کھائے لیکن بندہ اس پہ سیٹسفائیڈ رہے. اور پھر اس سے ظاہر ہے جسم کی جو معدنیات ہیں، جو اس کی جو فزیکل بینیفٹس ہیں وہ پورے باڈی کو انسان کی حاصل بھی ہوں، اس کو تمام کے تمام جو کھانا اس نے کھایا ہے. اور کنز الاعمال میں معجم اوسط طبرانی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت مروی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا دافع فقر ہے، یعنی اس سے فقر دور ہوتا ہے انسان کا. یعنی اگر کوئی چاہے کہ میرا فقر دور ہو تو وہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا اہتمام فرمائے، اسے ریگولر اپنا ایک معمول بنائے. اور یہی بات ایک ڈیفرنٹ اینگل سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں پتہ چلتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بات وفی یدی غمر لم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ، کہ اگر کسی بندے کے ہاتھ میں کوئی بندہ رات کو اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چکنائی کا اثر ہو یا کوئی اسمیل وغیرہ کھانے پینے کی رہ گئی ہے، اب اس نے اسی حال میں رات گزار دی بغیر ہاتھ دھوئے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کسی دوسرے کو نہیں. مطلب ظاہر ہے حدیث کا یہ ہے کہ اگر رات میں مثال کے طور پہ کسی کیڑے نے، کسی اینٹ نے، کوئی فلائی نے، انسیکٹ نے اسے کاٹ لیا اس کی انگلی پر، اس اسمیل کی، اس ٹیسٹ کی، اس وجہ سے، تو پھر یہ اس کی اپنی ہی غلطی ہوگی کیونکہ اس نے کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوئے تھے. تو ایک لاجیکل ایکسپلینیشن بھی حدیث میں دے دی گئی کہ ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے کھانے کے بعد. اور بہرحال کھانے کے بعد صرف ہاتھ پونچھ لینا جو ہے وہ بھی پاسبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ دھونا کوئی واجب ہے یا فرض ہے، کیونکہ ایسا بھی روایات میں آتا ہے. ایک حضرت عبداللہ بن حارث بن جزع رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبی مسجد کے اندر کچھ گوشت اور روٹی وغیرہ کا کچھ اہتمام ہوا کھانے پینے کا، اور صحابہ کرام نے اسی حال میں کھا پی کر نماز ادا کی اور ہاتھ نہیں دھوئے. اور جو دسترخوان وغیرہ تھا یا جو بھی اس وقت کی چٹائی تھی یا زمین پر بچھائے ہوا تھا کوئی کپڑا واٹ ایور فارم میں، تو اس سے ہاتھ پونچھ لیے. تو اس سے ایک دوسرا بھی چیز پتہ چلتی ہے، اگر پانی کے طرف جانے کا یا ہاتھ دھونے کا کوئی ایزیلی بندوبست نہ ہو تو کسی کاغذ سے، کسی ٹیشو سے ہاتھ پونچھ لینا چاہیے ایٹ لیسٹ. تو بھی وہ بھی کوئی ناجائز نہیں کہیں گے، وہ بھی جائز ہے بالکل، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایسا عمل کرنا. اور پھر جو سب سے ضروری چیز ہے کہ کھانے سے پہلے سب سے جو ہے وہ اللہ کو یاد کر لیا جائے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ فإن نسی ان یذکر اللہ فی اولی فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ، کہ جب کوئی کھانا کھانے لگے تم میں سے کوئی بھی ایک بندہ تو اسے چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے سٹارٹ کرے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بھول گیا، یاد نہیں رہا بسم اللہ پڑھنا، تو پھر اسے کھانے کے درمیان بھی جب بھی یہ چیز یاد آئے کہ میں نے بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھایا، تو اس وقت بھی وہ فوراً ہی بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، یعنی جو میں نے پہلے کھایا یا اس کے بعد جو کھانے لگا ہوں اس تمام پر بسم اللہ ادا کر لے.
کیونکہ اس سے جو برے اثرات ہیں اللہ کا نام پاک کی ایک خاص تاثیر ہے کہ اس سے پھر دوسرے جو شیاطین وغیرہ ہیں یا دوسری جو آپ کی برکت کے افیکٹ کرنے والی چیزیں ہیں وہ پھر دور ہو جاتی ہیں. اس سے اللہ کے نام میں ظاہر ایک برکت ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اس حقیقت کو یاد کر لے کہ یہ کھانا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کا عطیہ ہے، اس کا گفٹ ہے، اور اسی لیے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے. اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی کہ ان الشیطان یستحل الطعام لا یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس کھانے کے اوپر اللہ کا نام ذکر کر کے نہ کھایا جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتا ہے. تو ظاہر ہے اس سے بچنے کے لیے اس کی جو چالاکیوں سے اور فریب سے اور مکر سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے. کھانے پینے کی اجزاء پر اس کا ایفیکٹ نہ ہو کوئی تو بسم اللہ پڑھ لیا جائے کھانے سے پہلے. جو یہ کرے گا تو ظاہر ہے وہ اس شیاطین وغیرہ کے اثرات سے بھی بچا رہے گا. اور صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی بھی گھر میں جہاں وہ رات کو رہتا ہے اور سوتا ہے، اللہ کا نام لے کر جب داخل ہوتا ہے اور پھر کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں سے چل دو، یہاں ہمارا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں. اور اگر کوئی آدمی اس کے برعکس کرتا ہے تو ظاہر ہے شیطان اپنے دوستوں سے، رفیقوں سے کہتا ہے آ جاؤ یہاں تمہارے لیے آرام اور اسٹے اوور کی پارٹی ہے، جاؤ لیٹس یہاں پہ نائٹ آؤٹ کرتے ہیں آج. اینی ہاؤ، بہرحال دوسری چیز جو ایک کھانے کے حوالے سے آداب میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ سے کھایا جائے اور اپنے سامنے سے کھایا جائے، دور بیٹھی چیزوں میں ہاتھ نہ چلایا جائے. جیسے کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تھا تو میں ادھر ادھر اپنی پیالے میں یعنی جو کھانے کی ڈش تھی وہ آگے پیچھے چلا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص طور سے فرمایا کل بیمینک و کل مما یلی، کہ تم اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے سامنے اس میں سے کھاؤ، دور سے کچھ کھانے کی کوشش مت کرو. یہ ظاہر ہے جو عمر بن ابو سلمہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن جو پھوپھی زاد بھائی تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، جو کہ سابقین و اولین میں سے تھے، ان کے صاحبزادے تھے. ان کی جو اہلیہ تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ پھر ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا. ان کے مرنے کے بعد جب تک غالباً 3rd یا 4th ہجری میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوہ سے یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما لیا. اور یہ بہت ہی پارسا ایک نیک خاتون تھیں جن کے بارے میں بہت ساری روایات میں بھی آتا ہے اور بہت ساری روایات ان سے بھی ہمیں نریٹڈ ملتی ہیں. یہ انہی کے صاحبزادے تھے جنہیں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن گھر میں یہ نصیحت فرمائی. اور ایک دوسری بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی سملر میسج ملتا ہے کہ اذا اکل احدکم فلیکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ، کہ جو کوئی بھی تم میں سے کھانا کھائے تو وہ رائٹ ہینڈ سے کھائے اور جب کچھ پیے تو رائٹ ہینڈ سے پیے. یعنی نیچرلی بھی ہمارے شریعت کے اندر کیونکہ جو لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے وہ نارملی جو ٹوائلٹ وغیرہ ہم جاتے ہیں یا اس کے استعمال میں یا واٹ ایور ناپاکی یا نجس فارم کی کلینزنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے کھانے کے معاملے میں خاص طور سے فرمایا اس کے اپوزٹ ہینڈ یعنی کہ رائٹ ہینڈ سے کھایا جائے، اس میں زیادہ برکت اللہ نے رکھی ہے نیچرلی. اور ایک دوسری روایت میں تو خاص طور سے بائیں ہاتھ سے یعنی لیفٹ ہینڈ سے کھانے کو منع بھی فرمایا. لا یاکلن احدکم بشمالی ولا یشربن بها فان الشیطان یاکل بشمالی ویشرب بها، کہ تم میں سے کوئی بھی لیفٹ ہینڈ سے نہ کھائے اور نہ ہی لیفٹ ہینڈ سے پیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے اور لیفٹ ہینڈ سے پیتا ہے. تو اس لیے تم میں سے خاص طور سے ایک نصیحت فرمائی کہ کوئی ایسا نہ کرے. اور ایک چیز جو کھانے میں پھر مزید اس کے آداب کے حوالے سے فرمائی ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ اذا وضع الطعام فاخلعوا نعالکم فانه اروح لاقدامکم، کہ جب تم میں سے کوئی کھانے کے لیے بیٹھے یعنی کھانا سامنے آ گیا اب، تو اسے چاہیے کہ اپنا جوتا اتار دیا کرے، اس لیے کہ تمہارے پاؤں کو اس سے زیادہ راحت ملے گی. اروح لاقدامکم، تمہارے پاؤں کو اس سے زیادہ راحت ملے گی.
اور یہ دیکھا بھی ظاہر گیا ہے کیونکہ جوتا پہننے سے پاؤں انسان کا ٹائٹ ہوتا ہے اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا. جب جوتا اتارتا ہے تو ایک کمفرٹیبل طریقے سے بیٹھ جاتا ہے. تو اسی لیے غالباً اس سے ایک نصیحت فرمائی کہ جوتا اتار کے آرام سے ریلیکس ہو کے کھانا کھایا جائے. اور ایک چیز اور جو خاص طور سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کھانا زیادہ گرم نہ کھایا جائے, یعنی اسے تھوڑا سا کول ڈاؤن ہونے دیا جائے. بہت زیادہ گرم آگ پکا ہوا کھانا بھی کھانا شاید غالباً مناسب نہیں کہا گیا, کیونکہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کے سامنے ایک مرتبہ سرید لائی گئی تو انہوں نے اس کا ڈھکن ہٹا دینے کے لیے کہا کہ اس میں سے جو گرم جو بالکل پکا ہوا کھانا ہے اس کا دھواں جو ہوتا ہے وہ ایویپوریٹ ہونے دو. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اعظم للبرکہ, یہ برکت کا زیادہ باعث ہوتا ہے جو کھانا تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو کے ٹھنڈا کر کے کھایا جائے, زیادہ گرم نہ کھایا جائے. اس کو باقاعدہ موجب برکت بتلایا گیا اس روایت میں. کنز الاعمال میں مختلف کتب حدیث وغیرہ کے حوالے سے متعدد صحابہ کرام کی روایت سے مختلف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی گئی ہے کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا جائے. کوئی ایک نہیں بلکہ بہت ساری متعدد روایات اس میں ملتی ہیں. دوسری چیز جو یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانا مل کے کھایا کرو, اس میں برکت ہوتی ہے. انڈیویجول نہ کھایا جائے بلکہ سب مل بیٹھ کر ایک جگہ پہ پھر کھانا کھائیں. کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے طعام الواحد یکفی الاثنین و طعام الاثنین یکفی الاربع و طعام الاربع یکفی الثمانیہ, کہ ایک بندے کا کھانا جو ہوتا ہے وہ 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور 2 کا جو کھانا ہوتا ہے وہ 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور 4 کا کھانا پھر 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایک برکت اللہ نے اس میں ایسی دی ہے کہ جب مل کے کھایا جاتا ہے تو کھانا کوانٹٹی وائز کم بھی ہوتا ہے, وہ زیادہ لوگوں کو پورا بھی ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اس میں سینکڑوں دوسری برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں. پھر جب کھانا کھانا شروع کیا جائے تو کھانے کے اطراف سے یعنی کناروں سے کھایا جائے, برتن کے بیچ میں ہاتھ نہ ڈالا جائے. اس میں بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مثال کے طور پہ, جس میں آتا ہے انہو کوتیا بکسعۃ من سرید فقال کلوا من جوانبها ولا تاکلوا من وسطها فإن البرکۃ تنزل فی وسطها, کہ جو برکت ہوتی ہے وہ کھانے کے وسط میں نازل ہوتی ہے. اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ تم کھانے کی یعنی سائڈ سے کھانا شروع کرو, بیچ میں سے ہاتھ نہ چلاؤ. ایک دوسری ابو داؤد کی روایت میں بھی اسی مثل کا میسج آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا شروع کرے تو اسے چاہیے کہ کھانا کی سائڈ سے جو بھی ڈش ہے, برتن ہے, پیالہ ہے, پلیٹ ہے, اس کی سائڈ سے کھانا شروع کرے اور بیچ میں سے نہ کھائے. اور پھر کھانا جب کھا لے تو جو کھانا انگلیوں میں یا برتن میں لگا رہ جائے اس کو بھی جتنا ہو سکے پاسبلی اسے صاف کیا جائے, کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے انکم لا تدرون فی ایت البرکہ, کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کہاں پہ برکت اللہ نے رکھی تھی. کہ ممکن ہے کہ جیسے پلیٹ میں ڈال لیا زیادہ پھر کھایا نہیں گیا, تو اتنا ہی ڈالا جائے نا جتنا کھانا ہے, ورنہ بعد میں پلیٹ صاف نہیں ہوئی, اب کھانے کے کس پورشن میں برکت تھی وہ تو اس برکت سے محروم رہ جانے والی بات ہو جائے گی. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں جو سورہ قصص کے اندر آتا ہے فرمایا ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر, اے میرے رب تو جو کچھ مجھے عطا فرما میں اس کا محتاج ہوں. ہم تو اللہ کے محتاج ہیں, تو ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے ہم تو اس کی برکت کے محتاج ہیں. اسی لیے ہمیں اس برکت کو میکسیمم اچیو کرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ پوری طرح سے اپنی پلیٹ کو صاف کرتا ہے, کھانے کو بالکل کلیئر کرتا ہے, تو اس کا جو کھانے کا برتن ہے من اکل فی کساتی فلاحسھا استغفرت لہ الکسع, جو اس کا برتن ہوتا ہے وہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے, جو کھانے کو بالکل کلیئر صاف کرتا ہے. پھر اگر کھانے کے دوران کوئی لقمہ گر بھی گیا تو اسے اٹھا کر کھا لینا بھی ضروری ہے. کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنہ حتی یحضر عند طعامہ فاذا سقطت من احدکم لقمۃ فلیمت
ما كان بها من أذن ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق اصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه يكون البرکہ. کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے ہر کام کے وقت، ایون دو تمہارے کھانے کے وقت بھی شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا جب بھی تم کوئی لقمہ وغیرہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لیا جائے، اسے چھوڑ نہ دے، اور اپنی انگلیاں وغیرہ بھی چاٹ لے پراپرلی، تاکہ تمہیں معلوم نہیں ہے آئی طعامی یکون البرکہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کھانے کی کس پورشن میں، کس جگہ پہ برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی تھی. اور پھر ایک چیز اور ہے، جیسے کھانے پینے وغیرہ کی کسی چیز میں اگر کبھی کوئی انسیکٹ ہے، کوئی فلائی ہے، اسپیشلی کوئی مکھی گرنے کا واقعہ بھی آتا ہے. کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً فَإِنَّهُ یتقی بجناحہ فالذی فی یداہ فلیغمسہ کلہ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکھی کے ایک پر میں جو اگر بیماری رکھی ہے تو اس کے دوسرے پر میں اس کی شفا بھی رکھی ہے. اگر کوئی کھانے کی پلیٹ میں، کسی لیکوڈ میں، برتن میں مکھی گر جائے تو اسے پورا ڈبو کے نکال لیا جائے. اس سے کیا ہوگا، اس کی اگر کوئی پوائزنس، کوئی زہر وغیرہ ہے بھی تو وہ ختم ہو جائے گا اس کا اثر. ایک نیچرل سی چیز ہے یہ کہ جہاں پہ بھی کوئی اللہ نے کسی فارم میں کوئی نیگیٹو، کوئی بیماری ٹائپ کی کوئی چیز اگر پیدا فرمائی تو اسی جگہ کے آس پاس قریب ہی اس کا حل، اس کی کوئی علاج، اس کا کوئی نہ کوئی شفا بھی رکھی. جیسے کہ اس روایت میں خاص طور سے آتا ہے کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں اسی کی شفا ہوتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بندگی کا ایک معاملہ تھا کھانے پینے کے آداب کے لحاظ سے، وہ خاص طور سے فرماتے ہیں کہ لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے آکلو کما یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد، کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے اور میں ایسے پیتا ہوں جیسے بندہ پیتا ہے. یعنی عبدیت کا جو مقام ہے اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ٹیک لگا کر نہ کھایا جائے. اور پھر سونے چاندی کے برتنوں وغیرہ میں بھی کھانے سے خاص طور سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی بھی سونے چاندی گولڈ اور سلور پلیٹس میں اور کراکری کو استعمال نہ کرے، اس سے منع فرمایا. ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے جو ان میں استعمال کرتا ہے کھانے پینے کی پلیٹس وغیرہ سونے چاندی کی، تو وہ اپنی گویا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں جمع کر رہا ہے، تو اس سے خاص طور سے منع فرمایا. اور ظاہر ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو بھی کھانے پینے کی کوئی چیز سامنے آ گئی اسے کبھی بھی برا نہیں فرماتے تھے. اور یہ ایک چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کدو جو ہوتا ہے، دبا جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لذیذ اور پسند تھا. پھر بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچی تر کھجوریں کھیرے کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار تربوز کے ساتھ بھی جو کھجور ڈیٹس وغیرہ ہیں یہ کھایا کرتے تھے. اور فرمایا کرتے تھے کہ جو کھیرے کی جو گرمی ہوتی ہے، جو کھجوروں کی گرمی ہے اس کا توڑ خربوزے جو ہوتا ہے، یعنی یا تربوز جسے بطیخ کہا جاتا ہے، اس کی ٹھنڈک سے ٹوٹ جاتا ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر کھایا جاتے تھے. اور فائنلی جو ایک چیز اور ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہد اور ہر میٹھی چیز خاص طور سے بہت ہی شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے، جس میں اسپیشلی ہنی کا ذکر آتا ہے. شہد آپ کو بہت پسند تھا. اور پھر کھانے کے بعد اللہ کی جو حمد اور شکر کا معاملہ ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا ان اللہ تعالی لیرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، کہ جب بھی کوئی کھائے پیے اس کے بعد اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اور پھر اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی بھی کھانے سے فارغ ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ خاص طور سے ہمیں ایک دعا بتائی کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ ایک دعا بھی ہمیں پتہ چلتی ہے.
اور پینے کے معاملے میں بھی پھر یہ ہے کہ ایک سانس میں نہ پیے، بیٹھ کرے تسلی سے، ایٹ لیسٹ تین سانسوں کا بھی بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ اگر جب پانی پینے لگے انفیکٹ تو جلدی سے نہیں، جیسے کہ آتا ہے روایت میں، لا تشربوا واحدا کشرب البعیر، تم اونٹ کی طرح ایسے گھٹا گھٹ نہ پیو، بلکہ بریکس میں سانس لے لے کر پیو، 2 میں 3 سانس میں پیو تو بہتر ہے۔ یہ سنت طریقہ بھی کہہ لیں اور ہماری ہیلتھ کے لیے بھی مور بینیفیشل کہہ لیں اسے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ پھر پھونک یا بلو نہ کیا جائے کھانے کی کسی بھی چیز میں، سانس نہ لیا جائے، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی خاص طور سے منع فرمایا، نہا ان یشرب الرجل قائما، کہ کھڑے ہو کر نہ پیے کوئی آدمی۔ بہرحال کبھی مجبوراً پی بھی لے تو خیر ہے، لیکن کوشش یہی کی جائے کہ کھڑے ہو کر پانی یا کوئی بھی ڈرنک وغیرہ نہ پی جائے۔ بہرحال یہ جو بیسک آداب ہیں مسنون طریقے سے کھانے کے، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مقربین اور چوزن ونز میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب